أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بھیجیے محمد. تقلید کے مسائل ہمارے آگے بڑھ رہے ہیں اور آج توضیح المسائل اور فتاوی کے اندر مجتہد جن اصطلاحات کو استعمال کرتا ہے جس سے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ مجتہد کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس موضوع پر آج ہماری گفتگو ہوگی. کیونکہ ایک دفعہ یہ اصطلاحات سے اگر آپ گزر گئی، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی، تو پھر فتاوی کو سمجھنا کوئی بھی مشکل کام نہیں رہے گا. کیونکہ جا بجا فتاوی کے اندر توضیح المسائل میں، استفتاءات میں یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. دیکھیے، ہر علم کی کوئی کچھ نہ کچھ اصطلاحات ہیں. مثلا جب بھی ہم کہتے ہیں سیاسیات، پالیٹکس، فوراً ایک خاص طرف آپ کا دماغ متوجہ ہو جاتا ہے. اصل میں اصطلاح کہتے ہی اس کو ہیں کہ وہ اشارہ جو خیالات کے ایک مجموعے کی طرف دماغ کو منتقل کرتے. یعنی بس ہم اس اصطلاح کا نام لیں اور اس کے پیچھے تمام وہ چیزیں جو ایک مکمل احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہیں وہ آپ کے دماغ میں خود بخود آ جاتی ہیں. جیسے جب ہم پالیٹکس کہتے ہیں، صرف یہ لفظ منہ سے نکالا اس اصطلاح کو اور پورا ایک سسٹم آپ کے دماغ میں آ جاتا ہے. اسی طرح سے مثلا جب ہم فزکس کہتے ہیں تو فزکس بھی خاص طرح کے اصولوں کا، قواعد کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، فوراً آپ کا دماغ خاص طرف منتقل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے کیمسٹری اگر ہم کہتے ہیں تو کیمسٹری خود ایک اصطلاح ہے، اور کیمسٹری کے اندر، اس علم کے اندر کتنی اصطلاحات موجود ہیں، تو فوراً ہمارا دماغ ایک خاص طرف منتقل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے میڈیکل سائنس کی کچھ اصطلاحات ہیں، اور ہزاروں لاکھوں جو اصطلاحات اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں. تو کبھی اگر آپ دو ڈاکٹروں کو بھی آپس میں بات چیت کرتے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ مریضی کے متعلق بات ہو رہی ہوتی، وہ اصطلاحات استعمال کر رہے ہوتے. اسی طرح سے علماء بھی کچھ اصطلاحات دینی استعمال کرتے ہیں، اور ہر علم کے لحاظ سے علم فقہ جو ہے اس کی بھی کچھ خاص اصطلاحات اور ٹرمینالوجیز. مجتہد جب بھی کوئی اصطلاح اس لحاظ سے استعمال کرتا ہے تو جیسے احکام خمسہ، دیکھیے مجتہد ممکن ہے کبھی کوئی اصطلاح استعمال کر کے گزر جائے، مثلا کہے کہ استصحاب کی بنا پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ جیسے پچھلی بار آیا تھا کہ قانون الزام کی بنا پر ایسا مسئلہ ہے، تو فوراً آپ کا دماغ اس طرف منتقل ہو جائے گا. آج تھوڑی سی مثالوں کے ساتھ گفتگو آئے گی، لیکن ایک بہت اہم ہوگی، آئندہ زندگی میں بہت سے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. اس میں ایک احکام خمسہ. دیکھیے ہماری پوری زندگی جو ہے وہ پوری، کوئی بھی آپ مسئلے کے اوپر عمل کرتی ہیں وہ احکام خمسہ میں سے ہوتا ہے. یا تو وہ واجب ہوتا ہے وہ عمل، یا وہ حرام ہوتا ہے، یا وہ مستحب ہوتا ہے، یا مکروہ ہوتا ہے، یا مباح ہوتا ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل ان پانچ میں سے کسی ایک چیز کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے، انہی میں سے کوئی سا ایک ہوگا. اس کو کہتے ہیں پانچ احکام، احکام پنجگانہ یا احکام خمسہ. اچھا، اس میں سب سے پہلا ہے واجب. یعنی وہ عمل کہ جس کو کرنا شریعت میں ضروری اور لازم قرار دیا گیا ہو، ضروری اور لازم، اور جس کے نہ کرنے پر گناہ لازم آتا ہو. یعنی اللہ عذاب دے گا، گناہ چاہے وہ ٹھیک ہے وہ گناہ بعد میں چاہے معاف ہو جائے، لیکن اس کو کرنا ضروری، ہے ورنہ گناہ لازم آئے گا. اسے کہتے ہیں واجب. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے توضیح المسائل کے اندر جا بجا استعمال ہوتی ہے، اور فتاوی میں کبھی مجتہد کہتا ہے کام واجب ہے، کبھی کہتا ہے کام لازم ہے. لازم ہے کہ یہ کیا جائے. دیکھیے اس میں تھوڑا سا ایک علمی فرق ہے، یہ بھی دماغ میں رہے کہ اگر کسی فعل کے لازم ہونے کو مجتہد قرآنی آیت سے یا کسی معتبر حدیث سے سمجھا ہو تو، اور وہ اس کی نسبت براہ راست اللہ اور معصومین کی طرف دے،
اس مسئلے کی، تو وہ واجب کس طرح استعمال کرتا ہے؟ یعنی مجتہد جب کسی قرآنی آیت سے یا معتبر حدیث سے اس مسئلے کو سمجھے اور براہ راست اس مسئلے کی نسبت اللہ یا معصومین کی طرف دے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، معصومین نے یہ فرمایا ہے، تو اس کے لیے وہ واجب کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجتہد براہ راست قرآنی آیت یا معصومین کی حدیث کی طرف نسبت نہیں دیتا اس کو، بلکہ کسی عقلی اصولوں کی بنا پر اس چیز کو ضروری خیال کرتا ہے، تو پھر وہ لازم کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ مقلد کے لیے تو مقام عمل میں دونوں چیزوں کے اوپر پابندی کرنا لازم ہے۔ یہ علمی سی ایک بحث ہے کہ کب واجب کی اصطلاح استعمال ہوگی اور کب لازم کی۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی آپ جب توضیح مسائل دیکھیں گی تو آپ سمجھ جائیں گی کہ مجتہد کہاں لازم کہہ رہا ہے اور کہاں واجب کہہ رہا ہے۔ تو واجب کب استعمال کرتا ہے کہ جس وقت قرآنی آیت یا واضح حدیث، معتبر حدیث سے اس مسئلے کو سمجھاؤ اور براہ راست اللہ یا معصومین کی طرف نسبت دے، تو واجب کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اور اگر عقلی اصولوں سے اس کے ساتھ سمجھا ہوتا ہے یا اصول فقہ وغیرہ سے سمجھا ہوتا ہے تو پھر اور براہ راست اس مسئلے کی نسبت معصومین کی طرف نہیں دی جا سکتی، تو پھر وہ لازم کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ ویسے آگے چل کر یہ والا مسئلہ بھی آئے گا، لیکن میں ویسے ہی کہہ دوں، مثلا مجتہد کہے گا حج کرنا واجب ہے، لیکن حج کے لیے پاسپورٹ بنانا لازم ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا کہ حج کے لیے واجب کہہ رہا ہے، پاسپورٹ کے لیے مثلا لازم کہہ رہا ہے، اس کا مطلب عقلی اصول سے سمجھا ہے حج پر جب تک جا نہیں سکتے جب تک پاسپورٹ نہیں بنے گا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے کہا ہے کہ پاسپورٹ بنوانا ضروری ہے، یا فلاں معصوم نے فرمایا، معصوم کی طرف نسبت نہیں دے سکتا، نہ اللہ کی طرف نسبت دے سکتا۔ یہ عقل سے، ایک عقلی اصول سے اس نے اس بات کو سمجھا ہے کہ اس کے بغیر حج پر جا نہیں سکتے، لہٰذا لازم ہے کہ مثلا میں نے ایک مثال دی کہ لازم ہے کہ پاسپورٹ بنا۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں۔ دیکھیے بعض اوقات یہ، اچھا مقام عمل میں مقلد کے لیے کوئی اس میں ایج نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ قرآن و حدیث سے تو نسبت نہیں دی جا سکتی نا، تو لازم کا یہاں استعمال کرتا ہے، اس کا مطلب میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں، نہیں۔ مقامی عمل کے اندر جو مقلد ہے اس کے لیے دونوں باتیں بالکل برابر ہیں، یہ صرف علمی ٹرمینالوجی کے لحاظ سے ایک فرق ہے۔ دیکھیے جیسے ہمارے میڈیکل سائنس میں ہوتا ہے، بعض اوقات ڈاکٹرز جو جتنی انویسٹیگیشن مریضوں کی کرواتے ہیں ان سب کا فائدہ مریض کو نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی انویسٹیگیشن اتنی سارے میڈیکل ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں، تو کیا سب کا فائدہ مریض کو ہوتا ہے؟ نہیں، بعض اوقات ڈاکٹر اپنے سیٹسفیکشن کے لیے یا مثلا بہت ساری ایویڈنسز جمع ہو جائیں گی اس کے پاس، تو اس کے ایک فائنل ڈائگنوسس تک تو وہ پہنچا ہوا ہے، لیکن مثلا ایک اور بھی اس کے اندر ثبوت اس کے پاس آ جائے گا کہ دیکھیے میں جو سمجھاؤں اس وجہ سے سمجھاؤں، تو بعض اوقات مریض کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، ڈاکٹر کی اپنی فائدے کے لیے وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک اور انویسٹیگیشن مثلا کروا لیتا ہے۔ تو یہ ایک فرق ہو گیا۔ اچھا اب آ جائیے اقسام واجب۔ واجب آپ سوچتے ہیں صرف واجب ایک ہی قسم ہے، نہیں، واجبات کی اقسام دیکھیں کتنی۔ سب سے پہلی قسم ہے واجب کی جسے کہتے ہیں واجب اصلی، اس کو واجب نفسی بھی کہتے ہیں، یعنی جو خود ہی واجب ہو، کسی اور واجب کی وجہ سے واجب نہیں ہو۔ دیکھیں ابھی میں آگے اس کو واضح کروں گا۔ واجب اصلی جو فی نفس ہی خود ہی واجب ہے، مثلا نماز خود واجب ہے، کسی اور وجہ سے واجب نہیں ہے۔ اچھا اس کے مقابلے میں اس سے آپ کو اصطلاح یہ والی سمجھ میں آ جائے گی، اس کو کہتے ہیں دوسری اصطلاح جسے کہتے ہیں واجب تبعی یا واجب غیری بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ خود واجب نہیں ہوتا، یہ کسی اور واجب کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، جبکہ واجب اصلی کے اندر کیا تھا، وہ چیز خود ہی واجب تھی۔ واجب طبعی یا واجب غیری یہ ہوتا ہے کہ جو خود واجب نہیں بلکہ کسی اور واجب کی وجہ سے واجب ہوا ہے۔ مثلا وضو خود کب واجب ہے؟ مثلا اگر آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے، وضو نماز کی وجہ سے واجب ہے، یعنی اگر آپ کو نماز نہیں پڑھنا، کوئی اور ایسا کام نہیں جس کے لیے وضو ضروری ہو، تو وضو کرنا کوئی واجب نہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ وضو جو ہے واجب غیری، یہ واجب اصلی نہیں۔ واجب اصلی نماز ہے، لیکن نماز کے لیے نماز بغیر وضو کے ہو نہیں سکتی، اور وضو جو ہے جب تک نماز نہ پڑھی جائے، دو چار موارد اور بھی ہیں وضو کے، مثلا نمازوں کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے، یا قرآن کے حروف کو چھونے کے لیے وضو واجب ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ چاہ رہی ہیں
کہ میں قرآن کے حروف کے اوپر ہاتھ لگاؤں، تو قرآن کے حروف پر ہاتھ لگانا کون سا واجب ہے؟ واجب اس کو غیری کہا جاتا ہے، یعنی یہ واجب ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو قرآن کے حروف پر ہاتھ لگانا ہے۔ اچھا، قرآن کے حروف پر ہاتھ لگانا کب واجب ہو سکتا ہے؟ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مثلا نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن جو ہے مثلا کے اوپر کوئی نجاست گر جائے، معاذ اللہ، وہ ہو سکتا ہے بچوں والوں گھروں کے اندر یہ وہ، تو اب ہاتھ لگائے بغیر وہ نجاست مثلا صاف نہیں ہو سکتی، اب قرآن کے حروف کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا واجب ہو جائے، خود سے واجب نہیں ہے، کسی اور وجہ سے واجب ہوا، یا مثلا کوئی شخص کا نظر قسم اور عہد کر لے کہ میں قرآن کے حروف کو ہاتھ لگاؤں گا، جی ہاں یہ بھی ایک اچھی نظر، یعنی یہ نظر مانی جا سکتی ہے، قسم کھائی جا سکتی ہے، عہد کیا جا سکتا ہے۔ نظر مثلا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قرآن کے حروف کو ہاتھ لگاؤں گی مثلا، اب اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے، اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے آپ قرآن کے حروف کو ہاتھ لگائیں گی تو اس کے لیے وضو کرنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ بغیر وضو قرآن کے حروف کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت واقعی قرآن کے حروف کو براہ راست ہاتھ لگایا جائے، لیکن مثلا موبائل فون کی اسکرین کے اوپر قرآن کے حروف آ رہے ہیں، اس کو بغیر وضو ہاتھ لگانے کی اجازت ہے۔ یہ صرف باقاعدہ کتابی صورت میں جو آپ کے سامنے قرآن ہوتا ہے اس کے حروف کو ہاتھ لگانے کی بات ہے۔ تو بہرحال قرآن کے حروف کو چھونے کے لیے بعض اوقات ہو سکتا ہے، یا مثلا نماز طواف کے لیے اور نماز طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی اگر آپ نے طواف نہیں کرنا ہے، نماز طواف نہیں پڑھنی تو وضو کرنا بھی واجب نہیں۔ تو اس طرح سے بہت سے موارد کے لیے، لیکن خود وضو جو ہے وہ بذات خود واجب نہیں ہے، واجب غیری۔ اب کبھی مجتہد استعمال کرے واجب طبعی یا واجب غیری تو فوراً آپ سمجھ جائیں کہ کام بذات خود واجب نہیں ہے بلکہ کسی اور واجب کی وجہ سے واجب ہو۔ یہ ہو گیا ایک مسئلہ۔ اچھا، اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے، وہ غسل کا بھی۔ غسل بھی بذات خود تو واجب نہیں، مثلا کسی پر اگر غسل واجب ہو، جو مختلف موارد ہیں اس کے، تو فوراً غسل کرنا واجب نہیں، ہاں نماز جب پڑھنے جائے گا تب اس کو پاک ہونا چاہیے، یا مثلا کوئی اور ایسا کام کرنے جائے گا کہ اس کے لیے غسل ضروری ہے، مثلا اگر اسے مسجد نبوی یا خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا ہے تو اس نجس حالت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ غسل نہ کر لیا ہو اس نے، تو وہ کسی اور کام کو کرنے کے لیے واجب ہوتا ہے، تو وضو بھی واجب غیری ہے، غسل بھی واجب غیری، فی نفس ہی واجب نہیں ہوتا ہے غسل کہ اللہ کی طرف سے الگ سے ایک عبادت کے طور پر واجب ہو جیسے کہ نماز، ایسا نہیں۔ اسی طرح سے مثلا اگر کسی کے اوپر حج واجب ہوتا ہے تو حج کرنا تو واجب ہے، حج واجب ہے، لیکن اس کے جو مقدمات ہیں حج پہ جانے کی، مثلا حج کے لیے پاسپورٹ بنوانا یہ مقدمے کے تو خود بذات خود پاسپورٹ بنوانا واجب نہیں، مثلا کسی کو اگر حج پہ نہیں جانا ہے تو کب واجب ہے کہ وہ پاسپورٹ بنوا کے رکھے؟ نہیں۔ اسی طریقے سے مثلا جو ہے وہ احرام کا جو لباس ہے، ویسے تو کون سا اس کے اوپر احرام کا لباس خریدنا واجب ہے، لیکن حج پہ جا رہا ہے تو لازمی ہے کہ اس کو مثلا مرد ہے تو وہ بغیر سلے ہوئے احرام کی چادریں اس کے پاس ہونی چاہیے۔ تو کوئی کام جو ہے وہ بذات خود واجب نہیں ہوتا، دوسرے کاموں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، تو دو اصطلاحات ہوئی، ایک ہے واجب اصلی اور ایک ہے واجب غیری۔ اس کے بعد ایک اور ہے اصطلاح جسے کہتے ہیں واجب تعبدی، یہ وہ ہے جس کی انجام دہی کے لیے باقاعدہ قصد قربت کی نیت لازمی ہوتی، قصد قربت کی نیت، یعنی یہ حکم خدا، اللہ نے حکم دیا ہے، میں اس کی بجاوری کے لیے، خوشنودی خدا کے لیے قصد قربت یعنی قربتاً اللہ میں اس کام کو کر رہی ہوں، یعنی اگر یہ والی نیت آپ نکال دیں اور اس نیت کے بغیر عمل کریں تو وہ عمل صحیح شمار نہیں ہوگا۔ جیسے نماز، اب کوئی کہے کہ نماز کے اندر بھائی بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ہاتھوں کو اوپر اٹھاتا ہے، اس کے بعد رکوع میں جھکتا ہے، اس کے بعد سجدے میں جاتا ہے، پھر سجدے سے اٹھتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے، تو ورزش کی نیت سے اگر یہ پوری نماز پڑھے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اس میں حکم پروردگار کی نیت ہونی چاہیے، چاہے پوری شکل نماز ویسی ہی ہو جائے ورزش کے دوران جیسے کہ نماز کے اندر ہوتی، تو وہ نماز شمار نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی نیت اس کے اندر ہونی چاہیے، حکم پروردگار کی۔ اسی طریقے سے مثلا روزہ ہے، روزہ
اب اگر کوئی کہہ کہ میں ایک روزہ خوشنودی پروردگار حکم خدا کی بجاوری کی نیت سے رکھا جاتا ہے. اب اگر کوئی کہہ کہ میں وزن مجھے کم کرنا ہے یا مجھے ڈائٹنگ کرنی ہے، اس نیت سے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مثلا میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچا کے رکھوں گا یا بچا کے رکھوں گی، تو اس کا روزہ باطل ہے، کیونکہ اس کے لیے قصد قربت لازم ہے. جو نماز ہے، جو روزہ ہے، یہ واجب تعبدی ہے، اس کے لیے قربتاً اللہ کی شرط ہوتی. کسی اور نیت سے اگر یہ عمل کیا تو وہ عمل باطل ہوتا. اسی طریقے سے مثلا خمس ہے، کوئی اگر چیریٹی کی نیت سے، لوگ بہت سے خمس کے اس سے پہلے مثلا قائل نہیں تھے، خمس نہیں دیتے تھے، لیکن انہوں نے بہت زیادہ انفاق کیا، لوگوں کی مالی مدد کی، سادات کی بھی مالی مدد کی، دینی کاموں کے اوپر بھی خرچ کیا، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اتنا زیادہ مال ہم مثلا 20-30 لاکھ روپے تو اس چیریٹی میں خرچ کر چکے ہیں، لیکن اس وقت ہماری خمس دینے کی نیت نہیں تھی، وہ ہم نے امداد کے طور پر دیا تھا ان سادات کو، تو کیا یہ اب ہم سہم سادات میں محسوب کر لیں اس کو؟ نہیں، اس وقت کیونکہ آپ کی نیت یہ نہیں تھی، کیونکہ قصد قربت اس کے لیے لازم. یعنی آپ کسی کو ایسے ہی آپ نے پیسے دے دیے، آپ نے دینی کاموں کے اندر پیسہ خرچ کر دیا، تو آپ کہیں گے سہم امام کا یہی تو مصرف ہے کہ دین کی تبلیغ ہو، تو میں نے کر دیا تھا اس وقت. نہیں، یہ خمس شمار نہیں ہوگا، کیونکہ خمس خاص قربتاً اللہ کی نیت سے دیا جاتا ہے. تو اس کے اندر بھی یہ کہ یہ واجب تعبدی ہے. اسی طریقے سے مثلا حج، مثلا ہو سکتا ہے کوئی تفریح کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے جا رہا ہو، اور وہاں جب وہ گیا ہے تو اس نے سوچا کہ چلو اچھا ورزش ہو جائے گی، ذرا پہاڑوں کے اوپر نیچے چڑھیں گے، کچھ لباس بھی اس طرح سے پہن لیں گے مثلا، چاہے وہ پورا ہی وہی اعمال کا مجموعہ جو کہ حج کے اندر ہوتا ہے، ان سب جگہوں کے اوپر کوئی حساب جائیں. بہت سے لوگ ہیں وہ تو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خانے کعبہ کے چکر سے لگائے، میری گو راؤنڈ کر کے ہم جو ہے وہاں سے واپس آئے مثلا. تو اس قسم کی کوئی نیت حج کے اندر نہیں چلے گی. حج واجب تعبدی ہے، اور خاص قصد قربت کے ساتھ، یعنی قربتاً اللہ کی نیت سے اس کو انجام دینا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں اس کے جو بالکل اینٹی ایک لحاظ سے برخلاف ہے، اسے کہتے ہیں واجب توسلی. واجب تعبدی کے مقابلے میں واجب توسلی ہوتا ہے. یہ بھی واجب ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے، اس کی ادائیگی کے لیے قصد قربت کی نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اگر اللہ کے لیے مثلا نہ بھی کیا جائے تب بھی واجب اتر جاتا ہے. مثلا جسم پاک کرنا، آپ کے ہاتھ نجس ہو گئے، آپ نے پانی کے نیچے بے خیالی کے اندر بھی جا کے اپنے ہاتھوں کو دھویا، تو چاہے نیت تھی بھی نہیں آپ کی کہ میرے ہاتھ پاک ہو جائیں، لیکن آپ نے خود ہی 2 دفعہ مثلا ہاتھ اس کے نیچے لے گئے، یا ایک دفعہ بہت سی نجاستوں میں ایک دفعہ میں بھی ہاتھ پاک ہو جاتا ہے، پور سے متصل ہے تو اور ہی اس میں آسانیاں مل جاتی. تو اب بعد میں آپ کو خیال ہے ارے مجھے تو ہاتھ بھی پاک کرنے تھے، جی نہیں، آپ کے ہاتھ خود بخود پاک ہو گئے. اس کے لیے قصد قربت کی نیت کی شرط ہی نہیں. یعنی اگر آپ نے ہاتھوں کو اپنے پاک کرنے کی نیت نہ بھی ہو، لیکن ہاتھوں پر پانی پڑ گیا آپ کے، تو آپ کے ہاتھ پاک ہو جائیں گے. اچھا، اسی طرح سے یعنی جسم کسی اور جگہ پہ بھی اگر ایسا ہو جائے، یا مثلا کوئی شخص ہے اس کا جسم نجس ہے اور اس نے پانی کے اندر ڈبکی لگائی اور باہر میں نکل گیا، اور بعد میں سوچ رہا ہے کہ ارے میرا تو جسم ناپاک تھا، لیکن تب بھی جو ہے اس کا جسم پاک ہو جائے گا، کیونکہ قصد قربت کی نیت جسم پاک ہونے میں اور کپڑا پاک ہونے میں لازم نہیں. یا مثلا بعض اوقات ہوتا ہی ہے ایسا کہ مثلا کپڑا کوئی نجس تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ مثلا آپ نے کسی جگہ ڈال دی کہ میں الگ سے اس کو پاک کروں گی، لیکن جو مثلا آٹومیٹک واشنگ مشین ہے آپ کے پاس، کہ کوئی آئے، انہوں نے سب کو، گھر والے میں سے کسی نے، اس نے سارے کپڑے ایک ساتھ جمع کیے نجس اور پاک، اور لے جا کے واشنگ مشین میں ڈال دیے. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر کوئی نجس کپڑا تھا شامل. اب وہ جو طریقہ کار واشنگ مشین کا ہے اس کے ذریعے کپڑا پاک ہو جاتا ہے مثلا، تو چاہے ان میں سے کسی کی بھی نیت نہ ہو تب بھی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اور جو پاک کپڑوں کے ساتھ مکس ہو کر بھی اگر نجس کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ دونوں کپڑے ہی پاک ہو کر نکلتے ہیں، اگر مشین کا طریقہ کار ویسا ہے کہ جس میں کپڑا پاک ہو جاتا ہے. تو یعنی اس کے اندر کوئی نیت نہیں تھی، دونوں کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن خود بخود کپڑا پاک ہو گیا. تو کیونکہ یہ واجب توسلی ہے، یعنی وہ بھی کسی عبادت کے لیے، ورنہ کپڑا اگر نجس بھی رہے تو کون سا پاک کرنا واجب ہے، لیکن ہمیں وہ کپڑا نماز میں پہننا ہے، اس وجہ سے پاک کرنا اس کا ضروری ہے. تو ایک ایسا واجب کہ جسم کو پاک کرنا بھی واجب نہیں ہے. مثلا 1 بجے دن کے وقت ہمارے جسم پہ کوئی نجاست لگی،
اب غروب آفتاب سے پہلے پہلے جب تک ہمیں نماز ظہر اثر پڑھنی تب تک بھی ہمارا جسم نجس رہے تو ہمیں واجب نہیں کہ پاک کریں. وہ جب نماز پڑھنے لگیں گے تو پاک کرنا ہوگا. اور اگر وہ خود بخود ناگہانی طور پر کسی وجہ سے پاک ہو جائے بغیر ہماری نیت کے تب بھی وہ پاک شمار ہو جائے گا اور اس کے لیے کسی قصد قربت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو واجب توسلی کہا جاتا ہے. تو یہی مسئلہ ہاتھ سے کپڑے دھونے کے اندر ہے کہ وہ اگر ہاتھ سے کوئی آپ نے کہیں ڈال دیا, کسی نے ہاتھ سے کپڑے دھو دیے لیکن اس طرح سے دھوئے کہ جس طریقے سے نجاست کو پاک کیا جاتا ہے, تو نیت نہ بھی ہو تب بھی وہ کپڑا پاک ہو جائے. اور اگر واشنگ مشین کا بھی مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. ہاں لیکن ایک چیز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ غسل کے اندر ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ غسل کے اندر قصد قربت لازم ہے. مثلا کوئی شخص گیا اور غسل کرنے کے لیے, غسل واجب کے لیے اسے یاد ہی نہیں رہا کہ مجھ پر غسل واجب ہے, اور وہ مثلا شاور کے نیچے کھڑا ہو جائے جا کر, اور خود بخود جیسے غسل کرتے ہیں ویسے ہی مثلا سر و گردن میں پانی ڈالا, اس کے بعد نچلا پورا دھڑ. آیت اللہ سیستانی بھی احتیاط مستحب قرار دیتے ہیں, نچلے دھڑ کے 2 حصے کرنے واجب نہیں سمجھتے. کہتے ہیں سر و گردن دھو اور اس کے بعد پورا نچلا دھو لو. تو غسل کے لیے وہ ایسے ہی اس نے, یہ عادت ہے اس کی, اسی طریقے سے نہایا جس طریقے سے مثلا غسل کے اندر نہاتا ہے, لیکن اس نے سر و گردن میں پانی ڈالا اور جب غسل کر کے باہر آ گیا پھر یاد آیا ارے میں نے تو غسل کی نیت ہی نہیں کی تھی. لیکن وہ یہ سوچے کہ بھائی میں نے دھویا تو جسم ویسے ہی ہے بالکل جس طرح غسل میں دھویا جاتا ہے, تو جی نہیں, اس کا یہ غسل شمار نہیں ہوگا, کیونکہ غسل کے لیے قصد قربت لازم ہے. وہ واجب تعبدی ہے, واجب توسلی نہیں. تو بغیر نیت کے اگر دھو لیا اس نے اپنے جسم کو اسی انداز سے جیسے غسل میں دھویا جاتا تب بھی کافی نہیں جب تک کہ نیت نہ ہو. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ واجبات کی اقسام کے اندر اس طرح سے چیز آتی ہے. اچھا اسی طرح سے مثلا ایک چیز ہوتی ہے قرضہ واپس کرنا. اسلام یہ چاہتا ہے, دیکھیں قرضہ واپس کرنا بھی واجب ہے. اسلام کا صرف یہ تقاضا ہوتا ہے آپ سے کہ بھائی آپ جو ہیں قرضہ اللہ کہتا ہے کہ واپس کرو جس سے لیا ہے. اب اس کے لیے چاہے قصد قربت کی نیت نہ بھی ہو ہماری, کیونکہ قصد قربت لازمی نہیں, یعنی اللہ کے حکم کی بجاوری کی نیت نہ بھی ہو, بس ایک ہے ہم نے کسی سے لیا تھا اب ہم واپس کر رہے ہیں, اس کے لیے کسی قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ واجب توسلی, یعنی اس کے لیے ایسی کوئی نیت نہیں ہے مثلا مجبوراً قرضہ واپس کر رہے ہیں اور ورنہ ہمارا پورا ارادہ یہ تھا کہ ہم کھا جائیں گے اس قرضے کو, لیکن کیا کریں کہ بدنام ہو جائیں گے یا پولیس کا جہری کا مسئلہ ہو جائے گا تو ہم زبردستی واپس کر رہے ہیں. یعنی اللہ کی وجہ سے واپس نہیں کر رہے تب بھی یہ واجب ادا ہو جائے گا چاہے کوئی سی بھی نیت کیوں نہ ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر بھی اگر آپ قصد یعنی واجب توسلی میں بھی اگر اللہ کی کوئی نیت لے آئیں تو آپ کو ایڈیشنل ثواب مل سکتا ہے, لیکن یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کی. اچھا اسی طرح سے مثلا ہوتا ہے سلام کا جواب دینا. سلام کا جواب دینا, اچھا سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے. اب چاہے آپ کا ارادہ بالکل نہیں تھا جواب دینے کا, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں یہ بزرگ ہیں یہ برا مان جائیں گے میں بدنام ہو جاؤں گی, حالانکہ اللہ کی طرف سے واجب تھا کہ سلام کا جواب دیا جائے, اللہ کی طرف سے. حتیٰ کہ اتنا اہم ہے سلام کا جواب دینا کہ دوران نماز بھی اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو اس کا جواب دینا انہی الفاظ میں واجب ہوتا ہے, البتہ وہ سلام صحیح طور پر سلام ہو. معمولی سے اگر کوئی سلام کے اندر کوئی مسٹیک اگر کوئی کر رہا ہے مثلا, تو آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے اس کا بھی جواب دیا جائے. لیکن کوئی بہت ہی فاش قسم کی غلطی ہے, السلام علیکم کے بجائے مثلا السلام علیکم کہہ رہا ہے یا سلام علیکم کہہ رہا ہے مثلا, تو ابھی اس قسم کے جو ہیں یہ عام طور پر جو رائج جو چیزیں ہیں وہ اچھے طریقے سے سلام لوگ نہیں کرتے ہیں. معمولی اگر کوئی غلطی ہے لیکن اگر اس کا سلام کہنا صادق نہ آئے اس کے اوپر تو اس کا جواب دینا واجب نہیں. تو وعلیکم, اچھا جو سلام وہ کر رہا ہے اسی میں جواب دینا ہے. دوران نماز مثلا اس نے کہا السلام علیکم, تو جواب بھی میں نماز میں جواب میں بھی السلام علیکم کہا جائے گا, وعلیکم السلام نہیں کہا جائے گا. تو سلام کا جواب دینا اصلاً جو ہے یہ واجب توسلی, یعنی اس میں اگر قصد قربت یا اللہ والی کوئی نیت یہ لازم نہیں ہے, یہ اگر کسی بھی نیت سے آپ جواب دے دیں تو آپ پر سے واجب اتر جائے. تو یہ آپ نے کچھ مثالوں سے اس کو سمجھا کہ واجب توسلی کس کو کہتے ہیں اور واجب تعبدی کس کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ہے واجب تعیینی, یعنی ایسا واجب
جسے ہر صورت میں انجام دینا ہی ہو، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو. جیسے نماز یہ آپ کو ہر صورت میں انجام دینی ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ موجود نہیں کہ بھئی اب نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو چلیں آلٹرنیٹ یہ ہے کہ فلاں صدقہ دے دو، اس کی جگہ نہیں، نماز ہی پڑھنی. ظہر کی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کوئی دوسرا آپشن آپ کے پاس ہے ہی نہیں نماز پنجگانہ. ایک صاحب تھے، ایک عالم کے پاس پہنچے تھے کہ حضور کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ مجھے نماز نہ پڑھنی پڑے. تو انہوں نے کہا کہ یہ عمل تجھے شیطان کے علاوہ کوئی اور نہیں بتا سکتا. تو بہرحال واجب تعینی کیا چیز ہے؟ یعنی ایسا کہ جس میں ہر صورت میں اس واجب کے اوپر عمل کرنا ہو اور اس کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس نہ ہو. اچھا، اس کے بالکل برخلاف جو دوسری چیز ہے وہ واجب تخیری کہلاتی. یعنی جب دو یا چند چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ اٹھا لیں، کوئی ایک چیز واجب ہو، یعنی آپشنز ہوں آپ کے پاس اس واجب کے لیے کہ یا تو یہ والا واجب لے لو یا یہ والا واجب لے لو. واجب تعینی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نہیں، وہی والا واجب کر رہا ہے، کوئی اور کام نہیں کر سکتے. واجب تخیری کے اندر آپ کے پاس دو یا چند آپشنز ہوتے ہیں. مثلا نماز جمعہ واجب تخیری. دیکھیے اب یہاں پر توضیح المسائل جب آپ پڑھیں گے تو اب آپ کو مزہ آئے گا. جائیے توضیح المسائل میں جا کے دیکھیے گا، اس میں لکھا ہوگا نماز جمعہ واجب تخیری. تخیری کہتے ہیں کہ اگر جمعہ شرائط کے مطابق پڑھ لیا جائے تو پھر ظہر جو ہے وہ ساقط ہو جاتی، یعنی ظہر پھر چھوڑ سکتا ہے. ظہر پڑھ لے تو جمعہ چھوڑ سکتا ہے. یعنی ان دونوں میں سے کوئی سی ایک نماز واجب، یعنی کوئی ایک اٹھا لے تو دوسرا، یعنی یہ آپشن ہے آپ کے پاس، چاہیں تو جمعہ پڑھ لیں چاہیں تو ظہر پڑھ لیں. یعنی جمعہ اگر کسی نے پڑھ بھی لیا تو وہ استحباب وغیرہ کی نیت سے ظہر کو پڑھ سکتا ہے. یعنی یہاں پر آپشن، اس کو کہتے ہیں تخیر. تخیر اختیار سے نکلا، یعنی آپ کے پاس اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے یا چند چیزوں میں سے، ضروری نہیں کہ دو ہی ہو سکتا ہے چند ہو، تین ہو، چار بھی ہو سکتی ہیں، ان میں سے کوئی سی ایک چیز اسلام کہہ رہا ہے کوئی سی بھی ایک چیز اٹھا لو. مثلا اس کی ایک اور اچھی مثال دی جا سکتی ہے کفارہ عمدی، یعنی جان بوجھ کر انسان روزہ چھوڑتا ہے اس کا کفارہ. اب اسلام کہتا ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کرو، جو کہ آج کل تو ممکن نہیں ہے، یا پھر 2 ماہ تک پے در پہ روزے رکھو. 2 ماہ تک پے در پہ. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ 31 تک تو پے در پہ رکھنے ہوتے ہیں، 31 تک، اور اس کے بعد پھر گیپس دیے جا سکتے ہیں. بہرحال 2 ماہ کے روزے رکھو. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر ان کو فی مسکین 3 پاؤ غذائی اجناس میں سے کچھ دو. اب یہ اللہ نے، یہ کیا ہے؟ واجب تخیری. ان میں سے کوئی سا ایک کام آپ کریں، یا تو 60 روزے رکھ لیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 60 مسکینوں کو غذائی اجناس جو ہے وہ شریعت کے فوائد کے مطابق دیں. یہ واجب تخیری. اچھا، اسی طریقے سے مثلا قسم توڑنے کا کفارہ، قسم توڑنے کا کفارہ ہے، اس کے اندر بھی ہوتا ہے یا تو یہ غلام آزاد کرو جو کہ ابھی ممکن نہیں، یا پھر یہ کہ 10 فقیروں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، یا پھر فقیروں کو لباس پہناؤ، 10 فقیروں کو. اچھا، بعض اوقات دیکھیے جو بھی روزے کے کفارے میں بھی آتا ہے کہ یا تو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، ہو سکتا ہے کہ ایک روٹی کھا کے اس کا پیٹ بھر جائے، ایک روٹی اور سالن، تو ٹھیک ہے آپ کا ذمہ ادا ہو گیا. لیکن اگر یہ کہ اگر آپ غذائی اجناس دے رہی ہیں تو پھر آپ کو 3 پاؤ فی مسکینی دینا ہوگا. تو یا تو قسم توڑنے کا کفارہ یہ کہ یا تو 10 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ یا اس کو لباس پہناؤ. اچھا، کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ فقیروں کو کھانا کھلائے اور قسم بھی اس نے توڑی ہے، یا وہ لباس دینے کی بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر وہ 3 دن مسلسل روزے رکھے، جو قسم توڑنے کا کفارہ. یہ کیا ہے؟ واجب تخیری. اختیار ہے کہ ان تینوں میں سے آپ کوئی سا بھی چیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کہ اگر ایک نہ ہو تو دوسرا، دوسرا نہ ہو تو تیسرا آپشن کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے مثلا نظر یا عہد توڑنے کا جو کفارہ، وہ بھی وہی والا کفارہ ہے کہ جو کہ روزہ توڑنے کا ہوتا ہے. یعنی وہی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا مسئلہ، یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے کا مسئلہ، یا غلام آزاد کرنے کا جو کہ ممکن نہیں.
تو یہ کیا ہوا، دو اصطلاحات اس میں اور آ گئی، واجب تعینی جس کے اندر کوئی آپشن نہیں ہوتا، بس کرنا ہی کرنا ہے، جیسے کہ نماز پنجگانہ، اور دوسرا ہے واجب تخیری جب دو یا چند ایک چیزوں میں سے آپشن موجود ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں واجب تخیری۔ تو آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی یہ اصطلاحات آ رہی ہیں، لیکن ایک دفعہ جب ہم نے بھی کبھی 30 سال پہلے آج سے پڑھی تھی تو آج تک یہ اصطلاحات کام آتی ہیں پڑھنے کے دوران، اور ہر دفعہ ہمیں جا کے دیکھنا نہیں پریشان نہیں ہونا پڑتا کہ یہ تخیری کیا ہے اور تعینی کیا ہے اور توسلی کیا ہے۔ اور یہ عام طور پر جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے، ظاہر ہے ہمیشہ یہی والا علمی اسٹیٹس تو نہیں رہے گا ابتدائی طالبہ والا، آگے بھی بڑھیں گی تو یہ سب چیزیں آپ کو کام آئیں گی، یہ فضول اور بیکار چیزیں نہیں ہیں، آپ کو بور چیزیں نہ سمجھیں، بہت اہم ہے۔ اچھا، اس کے ایک اور پھر واجب کی قسم ہے جسے کہتے ہیں واجب عینی۔ واجب عینی یہ ہے کہ دوسروں سے قطع نظر، یہ ہر شخص پر خود واجب ہوتی، دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم پر ہی واجب ہے، ہر شخص پہ الگ الگ واجب ہوتا ہے، چاہے ساری دنیا، جیسے نماز پوری دنیا میں خواہ کوئی نماز نہ پڑھو تب بھی آپ کو نماز پڑھنی، اور پوری دنیا ساری نماز پڑھ لی، آپ نے کہا کہ جب سارے لوگ پڑھیں میں نہیں پڑھوں گی تو کیا حرج ہو جائے گا، نہیں، تب بھی آپ کو پڑھنی۔ واجب عینی ہے، ہر شخص پر الگ الگ واجب، اسے کہتے ہیں واجب عینی، دوسروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں دوسری قسم ہے جسے کہتے ہیں واجب کفائی۔ اب اگر کوئی ایک شخص بھی یا چند اشخاص بھی اگر وہ کام کر لیں تو باقی تمام افراد پر سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی ایسا واجب۔ نماز ساقط نہیں ہوتی کہ کسی اور نے فجر کی پڑھ لی مثلا گھر میں تو باقی سب لوگ سو سکتے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، سب کو پڑھنی۔ لیکن واجب کفائی کے اندر کیا ہے، مثلا کہا جاتا ہے مردے کو غسل دینا، اب اگر کوئی ایک شخص بھی کسی مسلمان کی میت آئی ہوئی اور غسل دے دے تو سب پر سے واجب ثابت ہو جائے گا، یہ ہٹ جائے گا کیونکہ ایک شخص نے غسل دے دیا۔ اسی طرح سے مثلا اگر کوئی شخص نماز جنازہ کو ایک شخص بھی اگر پڑھ لے تو سب پر سے ثابت ہو جائے گی، یا آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خوئی کی نماز جنازہ پڑھا رہے، کوئی ایک شخص بھی اگر نماز جنازہ پڑھ لے تو باقی افراد پر سے ثابت ہو جاتی ہے، اسے واجب کفائی کہتے ہیں، تو خیر مشہور بھی ہے، بچپن سے آپ کتابوں کے اندر پڑھتی آ رہی۔ اسی طرح سے ایک چیز ہوتی ہے مجمع عام پر سلام کرنا، بہت سارے افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی آ کر سلام کرتا ہے، ان میں سے اس مجمع میں سے ایک شخص بھی اگر جواب دے دے، اس نے پورے مجمع کو سلام کیا تو سب پر سے واجب اتر جائے گا، اور ایک بھی اگر جواب نہ دے تو سب پر یہ واجب باقی رہے گا اور سب گناہ گار ہو جائیں گے اس کے سلام کا جواب نہ دینے پر، اور ایک کے جواب دینے سے سب پر سے یہ واجب اتر جائے، اسے واجب کفائی کہتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، بعض اوقات واجب کفائی کے اندر ممکن ہے کہ ایک آدمی کے کرنے سے واجب اتر جائے، اور بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک آدمی کے بس کے نہیں ہوتے، مثلا اگر کسی شخص کو دفن کرنا، یہ امام خمینی کی جس وقت قبر کھودی جا رہی تھی اس وقت کی تصویر، اب ایک آدمی جو ہے وہ کس طریقے سے ایک میت کو ایک آدمی کیسے اٹھا کر لے کے جائے گا، ایک آدمی کیسے قبر کھودے گا، بعض اوقات اس کے لیے چند افراد کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو ممکن ہے کہ چند افراد، یعنی سب لوگوں پر تو واجب کفائی ہے کہ اس میت کو دفن کیا جائے، لیکن اگر اس کے لیے 3-4 افراد یا کم سے کم 2 افراد بھی ہوں تو یہ ایک سے بڑھ کر بھی افراد کے اوپر واجب ہو سکتا ہے کہ 2 افراد پر تو واجب عینی ہے، باقی سب پر کفائی۔ بعض اوقات میں نے کہا نا کہ غسل ایک آدمی دے سکتا ہے، لیکن دفن کے لیے ایک آدمی کو میت کیسے اٹھا کر لے کے جائے، قبر کو کیسے کھودے، بعض اوقات چند افراد کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ دیکھیے، کبھی کسی معاشرے کو، اچھا وہی جگہ جو آپ نے اس سے پہلے دیکھی تھی کہ امام خمینی کی قبر کھودی جا رہی تھی، اس کے بعد پھر وہاں پر ایک عالیشان ان کا ایک مزار بھی تعمیر ہو گیا ماشاءاللہ، اور سب لوگ آپ وہاں جو زیارات پہ جاتے ہیں وہ یہاں پر بھی جاتے ہیں۔ تو کبھی معاشرے کو ایک سے زائد افراد کی، جیسے معاشرے میں اگر ڈاکٹرز کی ضرورت ہے تو ایک آدمی کے ڈاکٹر بننے سے کام نہیں چلے گا، مثلا لوگ بیمار ہو رہے ہیں، بیماریوں کے اندر مر رہے ہیں، اتنے افراد کا ہونا ضروری ہے جس سے معاشرے کا نظام چل سکے۔ تو کتنی تعداد ہونی چاہیے جناب؟ اتنی تعداد ہونی چاہیے، اتنی تعداد کی حد تک معاشرے کے اوپر
واجب عینی رہے گا جب وہ تعداد پوری ہو جائے. جیسے کہ آج کل یہ تعداد پوری ہے تو کوئی ہر شخص کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بھاگ بھاگ کے ڈاکٹر بنتا رہے یا انجینئر بنتا رہے. یہ تعداد مکمل ہے, بلکہ مکمل سے بھی شاید کچھ زیادہ ہو جائے, لیکن وہ بھی ہم صرف شہروں کی حد تک کہہ رہے ہیں. گاؤں دیہات کے اندر تو بھی پھر بھی بہت کم تعداد ہے, لیکن اس طرف جاتے ہیں, لیکن اس کی اور وجوہات ہو جاتی ہیں. تو ایک سے زیادہ افراد. اسی طریقے سے مثلا معاشرے کو کبھی چلانے کے لیے ایک مجتہد کافی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مرجع تقلید تو ایک ہو سکتا ہے, لیکن اور بہت سارے دین کے شعبوں کے لیے مجتہدین کی ضرورت ہوتی. تو ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر مثلا 100 مجتہدین کافی ہوں, تو جتنی مقدار اور تعداد چاہیے ہوگی اس حد تک واجب عینی رہے گا. وہ تعداد اگر پوری ہو جائے تو باقی افراد پر واجب کفائی. مثلا ہم پر اب واجب نہیں کسی کے اوپر ماشاءاللہ اتنی علماء کی. بعض اوقات معاشرے کے نظام کو چلانے کے لیے ایک سے زائد لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ضروری نہیں کہ جیسے آپ کہیں کہ واجب کفائی کے اندر کوئی ایک بھی کر لے تو سب پہ سے ثابت ہو جائے گا. نہیں, بعض اوقات زیادہ افراد کی ضرورت پیش آ سکتی. تو یہ دماغ میں رہے کہ ایک سے زائد افراد کی بھی ضرورت پیش آ سکتی. اچھا, اس کے بعد آتا ہے واجب مطلق. واجب مطلق اسے کہتے ہیں کہ جس کا وجوب مشروط نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر فلاں چیز ہو, یعنی کچھ شرطیں پوری ہوں تو وہ واجب پہ عمل ہوگا. نہیں, مطلق طور پر واجب. پھر وہی آگے جیسے نماز, اور پھر وہی بار بار آ رہا ہے. اس کو نماز واجب نفسی بھی ہے, نماز واجب تعبدی بھی ہے, نماز واجب مطلق بھی ہے. یعنی مطلق طور پر ہے بغیر کسی شرط و شروط کے. یعنی مثلا کوئی شخص صحت مند ہو تب بھی اس کو نماز پڑھنا ہے, بیمار ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے, امیر ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے, بالکل فقیر و قلاش اور بھوکا مر رہا اس کو بھی نماز پڑھنا ہے, جوان کو بھی نماز پڑھنا ہے, بوڑھے کو بھی نماز پڑھنا ہے, کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے, بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کے نماز پڑھنا ہے, لیٹ کے بھی مشکل ہو رہی تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. یعنی ہر صورت میں یہ واجب مطلق واجب ہے. جسے کہتے ہیں واجب مطلق بغیر کسی شرط و شروط کے واجب. اچھا, کچھ واجبات ایسے ہیں کہ جن کو واجب مشروط کہتے ہیں, یعنی جس کی ادائیگی شرط یا شرائط پر منحصر ہوتی. اس کی مثال مثلا حج. حج کی استطاعت ہونی چاہیے. اچھا, استطاعت کی بھی کوئی ایک قسم نہیں ہے. لوگ عام طور پہ سوچتے ہیں شاید استطاعت کے معنی فقط یہ ہیں کہ اس کے پاس حج کے پیسے ہوں. وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. مثلا اس کے پاس اتنے حج کا خرچہ بھی ہو. اچھا, خرچہ بھی ایسا نہ ہو کہ مثلا ابھی صرف حج کی حد تک خرچہ ہے اور حج پہ جائے گا تو جاب چھوٹ جائے گی, اور جاب چھوٹ جائے گی تو پورے گھر والوں کو ایک عجیب مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائیں گے. نہ اب جاب ملتی ہیں نہ کچھ ہے. اب یہ اگر اپنی جاب چھوڑ کر مثلا حج کے اوپر چلا گیا اور واپس آنے کے, اچھا وہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں واپس آنے کے بعد کوئی بات نہیں, اتنا پیسہ ان کے پاس ہے کہ مہینوں اور سال بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں, اور جاب چلی جائے تو پھر جاب کا خیال نہیں کیا جائے گا. یہ وہ ہے کہ جب واقعتاً ایسا مسئلہ ہو, یا مثلا اس کے پاس واپس آنے تک گھر بار اور اہل و عیال کے خراجات وغیرہ بھی ہوں. ایسا نہ ہو کہ واپس آنے پر لوگوں سے قرضے مانگنے پڑ رہے ہوں, واپس آنے کے بعد وہاں سے جو ہے لوگوں سے صدقہ و خیرات جو ہے وصول کرنے لگے وہ, یعنی اتنی اس کی بری حالت ہو جائے تب بھی واجب نہیں. یعنی استطاعت کے اندر بہت ساری چیزیں اس طرح سے آتی ہیں, حتیٰ کہ اس کے اندر وہ بھی آ جاتا ہے جس کا میں نے پچھلی مرتبہ اشارہ کیا تھا. آغا سیستانی اس میں کافی سخت ہیں کہ اس پر کوئی سا بھی قرض نہیں ہونا چاہیے. اس کی اپنی تفصیلات ہیں, لیکن اگر اس کے اوپر کوئی قرض موجود ہے اور وہ قرض کے باوجود وہ حج پہ چلا گیا, چاہے وہ قرض آسانی کے ساتھ ادا ہو جانے والا ہی کیوں نہ ہو, اور وہ آدمی بھی جس نے قرض دیا ہوا تھوڑا سا ریلیکس ہی کیوں نہ ہو, کوئی بات نہیں, آرام سے آ کر دے دینا کبھی بھی, تب بھی اس کا حج واجب نہیں اترے گا. پھر اس کے لیے خاص طریقہ کار ہوتا ہے, وہ ایک الگ ہماری جب علماء جو ہے بیان کرتے ہیں کہ جب وہ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے ان کا حج واجب شمار ہو جائے. خاص طریقہ کار سے کسی سے پیسے بذل کروائے جاتے ہیں. بذل بے زال لام, خیر وہ ابھی کا موقع نہیں. تو صرف یہ کہ حج جو ہے وہ واجب مشروط ہے اور استطاعت ہونی چاہیے, اور استطاعت کے اندر نہ صرف مالی استطاعت ہے بلکہ صحت کے اعتبار سے بھی استطاعت ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اتنا بوڑھا ہو. پاکستانی خاص طور پر جو وہاں جاتے ہیں, سب سے بڑی تعداد پاکستانی حجاج کی, کیونکہ پاکستان سے انتہائی بوڑھے افراد جو ہے یہاں سے حج پہ جاتے ہیں. تو شاید کچھ شرط ورط بھی لگنے والی ہے,
کہ اجازت نہیں ملے گی اتنے زیادہ بوڑھے افراد کو وہاں پر جانے کی. جاتے ہی 35 40 50 افراد حج سے پہلے ہی انتقال کر جاتے. تو ان لوگوں کے اوپر بھی ایک لوڈ بڑھ جاتا ہے بہرحال, اور بیماریاں تو پڑ جاتے ہیں شدید, اور تو وہاں کی حکومت کے اوپر بھی ایک لحاظ سے بوجھ آ جاتا ہے. تو اس میں صحت بھی ہونی چاہیے آدمی, بلکہ ایسے افراد جن کے متعلق تقریباً اس بات کا اطمینان ہو کہ وہاں جا کر مر جائیں گے, ان کے لیے حج پر جانا حرام ہے. یعنی وہ یہ سوچیں کہ بھائی کوئی بات نہیں, اچھے مقامات مقدسہ پہ جا کر ہی میں انتقال کر جاؤں تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہاں سے ہی اگر تم کو اطمینان تھا کہ وہاں جا کے تم مر جاؤ گے, تمہارے لیے جانا ہی حرام ہے, کیونکہ بہرحال ہر حج کے اندر مشقتیں ہوتی ہیں, اترائی چڑھائی, اس کے اندر کتنی افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو اترائی چڑھائی, سیڑھیاں چڑھنا ہے, اترنا ہے, ڈھلان ہے, اور اوپر کی طرف جانا ہے, تو اس میں ان کے دل کے دورے پڑتے ہیں, وہ انتقال کرتے ہیں. تو حج کے اندر مالی استطاعت بھی ہونی چاہیے, اور صحت کے اعتبار سے بھی استطاعت ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ راستہ بھی محفوظ ہونا چاہیے, جو کہ آج کل تو خیر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے راستوں کا محفوظ ہونا. تو بہرحال بہت ساری چیزیں, اس کو کہتے ہیں حج واجب مشروط. حج واجب مشروط, حج واجب ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اس حد تک واجب ہے, کافر کے اوپر بھی حج واجب ہے, لیکن کیونکہ مسلمان جب تک نہیں ہو وہ حج کر نہیں سکتا, یعنی حج کر بھی لے تو حج باطل ہوگا, کہ وہ قصد قربت کافر نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ حج کے اندر قصد قربت قربتاً اللہ کی نیت شرط ہے, جو کہ کافر نہیں کر سکتا, تو پہلے مسلمان ہونا پڑے گا اس کو. تو لیکن کافر کے اوپر بھی حج واجب ہو جاتا ہے. تو بہرحال اتنی اس کی اہمیت ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی بیچ میں بات آ رہی ہے کہ اگر کوئی غیر شیعہ تھا, اس نے اپنی فقہ کے مطابق صحیح حج کر لیا تھا, تو شیعہ ہونے کے بعد اس کو حج دوبارہ نہیں کرنا. جیسے شیعہ ہونے کے بعد اس کو نمازیں دوبارہ نہیں پڑھنا, شیعہ ہونے کے بعد اس کو روزے پچھلے جو ہے دوبارہ نہیں رکھنا ہے, بشرطے کہ اس نے اپنی فقہ کے مطابق وہ صحیح انجام دیے ہوں. یا تو اگر وہ بے نمازی تھا اور اب شیعت قبول کیے تو ان سب نمازوں کی قضا کرنا پڑے گی. وہ ساری زندگی روزے نہیں رکھتا تھا, اب شیعہ ہو کے ساری زندگی روزے رکھنے پڑیں گے. وہ جس وقت غیر شیعہ تھا اس وقت اس نے جان بوجھ کے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا تھا, اس کو حج کے اوپر جانا پڑے گا. تو یہ اس کے اندر مسائل ہوتے ہیں. تو اس حد تک واجب. تو یہ ہے واجب مطلق اور واجب مشروط. واجب مطلق اور واجب مشروط. اس کے بعد آ جائیے اگلی قسم ہے